السلام علیکم۔ 41 سے لے کر 45 تک کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجنی، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، اما رہا احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرن، شراب، و اما الآخر، اور رہا دوسرا، فیصلب، تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل، تو کھائیں گے، الطیر، پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے، قضی، فیصلہ کر دیا، امر، معاملے کا، الذی، وہ جو، فیہ، جس کے بارے میں، تستفتیانی، تم دونوں پوچھتے ہو۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا علمی مقام کس طرح بتایا اور توحید کی دعوت کو ان کے سامنے کس طرح پیش کیا۔ تو اب کی آیات میں ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی ہیں، اسی لیے ان دونوں کو دوبارہ سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک جیل سے نکل کر پہلے کی طرح بادشاہ کا ساقی بن جائے گا اور دوسرا قتل کر دیا جائے گا اور سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور چڑیاں اس کے سر کا گوشت کھا جائیں گی۔ جو سوال تم دونوں نے کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال، اور کہا، للذی، جس کا، ظن، اسے یقین تھا، انہ، کہ بے شک وہ، ناجن، نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی، ذکر کرنا میرا، عند ربک، اپنے رب کے پاس، فانساہ، تو بھلا دیا اسے، الشیطان، شیطان نے، ذکر کرنا، ربہ، اپنے آقا سے، فلبث، تو وہ ٹھہرا رہا، فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، چند سال۔ اس آدمی کو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جیل سے نکل جائے گا اور قتل نہیں ہوگا۔ اس سے کہا تھا کہ جب تمہاری ملاقات تمہارے آقا سے ہو تو اسے میرا حال بیان کرنا اور بتانا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جیل میں ڈال کر مجھ پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد شیطان نے اس کی یادداشت سے یہ بات نکال دی تاکہ یوسف علیہ السلام جیل سے نہ نکل سکیں۔ وقالا، اور کہا، المالک، بادشاہ نے، انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھتا ہوں، سبع بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی تازی، یأکلہن، کھا رہی ہیں انہیں، سبع عجاف، 7 دبلی پتلی، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر، سرسبز، واخرى، اور دوسری، یابسات، خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، جواب دو مجھے، فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، ان، اگر، کنتم، ہو تم، للرؤیا، خواب کی، تم، تعبرون، تعبیر جانتے۔ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا دن قریب آیا تو مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ ایک خشک نہر سے 7 موٹی گائیں نکلیں اور اس کے پیچھے 7 دبلی گائیں نکلیں اور موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ 7 ہری بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انہیں کھا گئیں۔ اس نے سرداران قوم سے ان کی تعبیر دریافت کی اور مصر کے تمام جادوگر اور داناؤں کو بلا کر ان سے بھی اس کی تعبیر معلوم کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث، پریشان، احلام، خواب ہیں، وما نحن، اور نہیں ہم، بتأویل، تعبیر کو، احلامی، خوابوں کی، بعالمین، جاننے والے۔ یہ جواب دیا کہ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض وہم اور شیطان کا وسوسہ ہے، تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔ وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے جو، نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، وادکر، اسے یاد آ گیا، بعد امت، ایک مدت کے، انا، میں، انبئکم، بتاتا ہوں تمہیں، بتأویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، پس بھیجو مجھے۔
اب ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ کہتے ہیں کہ اسے جیل سے نکلے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن اس شخص سے پوچھ کر جس کے پاس اس کا علم ہے۔ آپ مجھے حکم دیں اور جیل میں یوسف کے پاس جانے دیں۔ پھر وہ جیل میں چلا گیا اور ان کے پاس پہنچا۔ آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔